انتہائی خوبصورت پیغام جو کہ محترم حافظ محمد ارشد صاحب بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دے رہے تھے، میں آپ کی بات کو آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ماں کی احترام کی بات کی، آپ نے ماں کے قدموں میں جنت کی بات کی، آپ نے بیٹی کے مقام کی بات کی، آپ نے معاشرے کو اٹھتا ہوا اور اجاگر ہوتا ہوا ذکر کیا، آپ نے آقا علیہ السلام کی آمد سے جو بت کدے تھے، آتش کدے تھے، بجھتے ہوئے بیان کیے۔ دوستان محترم، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل بھی سجاتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آتے بھی ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے کی تیاری بھی کرتے ہیں، زواری پہ بھی جاتے ہیں، مگر سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد وفا بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ میں یہاں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اگلے ثناخان کو دعوت دوں گا۔ اگر ایک ٹیچر اپنی کلاس کو پڑھاتا ہے، یہاں ٹیچر بیٹھے ہوں گے، اپنی کلاس کو پڑھاتا ہے، وہ اس کو میتھ کا بھی سبجیکٹ دیتا ہے، انگلش بھی پڑھاتا ہے، عربی بھی پڑھاتا ہے، بایو بھی پڑھاتا ہے، کیمسٹری بھی پڑھاتا ہے، بچوں کو کہتا ہے کہ بیٹا یہ آپ کا سکول ورک ہے، وہ سکول ورک کرنے کے بعد ان کو بھیج دیتا ہے گھر میں، اور یہ کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے جا کر ہوم ورک کرنا ہے۔ بچہ گھر میں جائے اور یہ کہے کہ میں نے اپنی ماں کو بلائے کہ میرے جو استاد صاحب ہیں وہ اتنے اچھے انداز میں پڑھاتے ہیں، سہل انداز میں پڑھاتے ہیں، ان کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا ہے۔ باپ کے پاس جائے تو یہی تذکرہ کرتا پھرے، چچا کے پاس جائے تو یہی تذکرہ کرتا رہے، سسٹر کے پاس جائے تو یہی تذکرہ کرتا پھرے، محلے والوں کے پاس جائے تو اپنے استاد کی تعریفیں کرتا رہے۔ اگلے دن کلاس میں جائے، استاد پوچھے بیٹا آپ نے وہ کام کیا جو ہوم ورک میں نے آپ کو دیا تھا؟ وہ بچہ بولے کہ سر میں نے آپ کی تعریف تو بہت کی تھی، آپ کی تعریف محلے میں کی، گھر میں کی، ہر بندے کے ساتھ آپ کی پڑھانے کا انداز بیان کیا، آپ کا خوبصورت سہل انداز بیان کیا، مگر ہوم ورک نہیں کر کے آیا۔ یہاں بیٹھے ہوئے احباب جو ذی شعور ہیں، جو اپنی رائے رکھتے ہیں، میں پوچھنا چاہوں گا کیا استاد خوش ہو جائے گا؟ استاد کیا بولے گا کہ بیٹا میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ آپ نے جا کر گھر میں وہ ہوم ورک کرنا ہے، آپ نے وہ ہوم ورک تو نہیں کیا، مگر میری تعریف کی۔ اچھی بات ہے، تعریف کرنی چاہیے، ہر کوئی اس کو آنر سمجھتا ہے، احترام سمجھتا ہے، تعریف کرنی تھی، مگر جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ تو آپ نے نہیں کیا۔ کیا استاد اس پہ راضی ہو جائے گا؟ دوستان محترم، اگر آج یہ سانس کی ڈوری جو چل رہی ہے یہ ابھی سے ٹوٹ جائے اور قبر کی رات آ جائے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہو، ہم ان کی زیارت کریں اور آقا علیہ السلام ہم سے پوچھیں کہ میرے امتی کیا میرا وہ کام کر کے آیا ہے جس کی خاطر میں نے دندان مبارک شہید کروائے، جس کی خاطر میں نے پتھر کھائے، جس کی خاطر شیب ابی طالب کے پتے میں نے کھائے، جس کی خاطر میں نے 86 غزوات نبھائی، جس کی خاطر بلال حبشی نے پتھر کھائے، جس کی خاطر سیدنا صدیق اکبر نے مشقت کی، جس کی خاطر مولا علی تلوار چلاتے رہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم فلاں جنازے پہ گئے تھے ثواب کی خاطر، فلاں پیر کے استانے پہ گئے تھے ثواب کی خاطر، لنگر کی خاطر، پیر کا ہاتھ چومنے کی خاطر؟ کیا یہ جواب ہوگا ہمارا؟ اگر آج اس کی طرف کوئی بلا لے، جنازوں پہ تو لاکھوں افراد ہم شریک ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کی عزت اور احترام کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں دکھاتا ہے کہ جس بندے نے میرا اور میرے محبوب کا تذکرہ کیا ہے آج وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ میں آج دنیا کے بعد جانے کے بعد اس کو میں خواجہ فرید کہلواؤں گا، بابا گنج شکر کہلواؤں گا، خواجہ اجمیر کہوں گا، خواجہ اجمیر کہلاؤں گا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، مگر جنازوں سے پہلے جو جنازہ جا رہا ہے، جو دنیا میں بیٹھا ہے، اس جنازے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ آج جس کے پیٹ میں وہ لقمہ نہیں ہے، جس کی بیٹی اس لیے گھر میں بیٹھی ہے کہ ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں، آج بچہ سکول اس لیے نہیں جا رہا کہ آج اس باپ کے پاس
بستے کے پیسے نہیں، وردی کے پیسے نہیں، فیس کے پیسے نہیں، یہ نظام جس میں ہم دنیا میں اس یزید پہ 1000 بار لعنت کرتے ہیں جس نے کربلا سجائی تھی، جس میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا تھا، مگر اس یزید پہ لعنت اور زندہ یزید کے ساتھ ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ یزید کی کیا نشانیاں ہیں؟ وہ شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، کبیرہ گناہوں میں ملوث تھا۔ آج جس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، جن کی قیادت کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے، جن کے ہاتھ میں ہم بیعت کرتے جا رہے ہیں، پھر ہم کیا کہیں؟ ووٹ ہم غدار کو دیں، ووٹ ہم سیاہکار کو دیں، ووٹ گناہگار کو دیں اور اس سے امید کریں کہ یا اللہ اس دھرتی پہ نظام مصطفیٰ نافذ کرے؟ امید کس سے کریں؟ اگر آٹا کسی جولاہے کے پاس بھیج دیں، وہ روٹی پکا کے دے دے گا ہمیں؟ کبھی نہیں دے گا جب تک تنور پہ روٹی کے لیے ہم آٹا نہیں بھیجیں گے۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ضمیر کی آواز جو اللہ رب العزت نے اندر عدالت لگائی ہوئی ہے، وہ عدالت کا جج جو بیٹھا ہے وہ ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ ہمارے مفادات، نالی کا مفادات، سڑک کا مفادات، پین ہونے کا مفادات، نوکری کا مفادات، مگر جب ہم ووٹ کاسٹ کرنے جاتے ہیں، جب کسی کے ہاتھ میں ہم بیعت کرنے جاتے ہیں، اس وقت صرف ہم ہوتے ہیں اور ایک اللہ کی ذات ہوتی ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ وفادار نہیں، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار نہیں، ختم نبوت کے ساتھ وفادار نہیں، سود کا نظام چلانے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت ہم اللہ رب العزت کو اگر یاد کریں، کیا ہم اس کی ہاتھ میں بیعت کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہی ان محافل کا مقصد ہوتا ہے، ان ذکر کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جلسے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جو میزبان اتنی محنت کرتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لنگر پکاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کو درست سمت لے جانا ہوتا ہے۔ آئیے اس ذات کبریا کا ذکر کرتے ہیں، میری مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد حسین صاحب کہ وہ آئیں اور بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔